ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مرتے وقت غلام آزاد کرتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ گناہوں سے اچھی طرح سیر ہونے کے بعد نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے پاتا ہے۔ یعنی یہ یوں ہے کہ جو گناہ پوری عمر کرتے رہو، این موت کے وقت تم توبہ کر رہو، تو یہ اس طرح کی حرکت نہ کرو بھائی، پہلے غلام آزاد کرو۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں وہی ہوگا کہ جو بڑا کریٹیکل سچویشن تھی کہ لونڈیوں کے ساتھ، کہ انہی کو ایک سیکسول سلیوری کا سلسلہ ان کا جاری تھا، تو ان کا کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد کے لیے دگنا اجر ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی شخص جو اپنے نبی پہ ایمان لایا، اس کے بعد پھر محمد پر بھی ایمان لایا، ایسا غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مالکان کی تفویض کردہ ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتا ہے، ایسا شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے وہ ازدواجی تعلق رکھتا ہو، وہ اسے بہترین اخلاقی تربیت دے، اسے اچھی تعلیم دے، اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے شادی کرے، اس کے لیے ڈبل اجر۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پریکٹیکلی عمل بھی کیا تاکہ لوگوں کو اس کی آئے کہ اب یہ جیسے صفیہ اور ریحانہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں غلام خواتین تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا، ان کو آزاد کیا، اور پھر ان کو آفر بھی کی کہ آپ چاہیں تو میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، تو یہ وہ بڑی خوش ہوئی اور انہوں نے کی۔ اسی طرح ایک لونڈی تھی سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ، ان کو آزاد کیا اور ان کی شادی زید رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ اب یہ زید رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا تھا، تو ان کی سیدہ ام ایمن سے شادی کی، یعنی دونوں کو آزاد کر کے شادی کرائی تھی۔ اسی طرح ایک لونڈی سلمہ رضی اللہ عنہ تھی، ان کو اسی طرح آزاد کیا اور ان کی شادی ابو رافع رضی اللہ عنہ سے کی۔ یہ ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ میچ کرتا ہو ایٹیٹیوڈ، تو ان کے ساتھ شادی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے رہے۔ غلاموں کی آزادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی بہت زیادہ تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت کیا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے بہت خوش ہوئے، فرمایا ابو بکر آپ سعد کو آزاد کر دینا۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی غلام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی آپ سعد کو تو آزاد کریں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اسی وقت ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے اسکالر تھے صحابہ کرام میں، ان کو یمن کا گورنر بنایا، تو ان کو حکم غلامی کے لیے یہ فرمایا تھا انہیں کہ معاذ، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جو چیزیں تخلیق کی ہیں ان میں طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی کام نہیں ہے۔ اس نے زمین پر جو بہترین تخلیق کی تھی، اس میں غلام آزاد کرنے سے زیادہ اچھا کام اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم آزاد ہو، تو وہ آزاد ہو جاتا اور اس میں کوئی سی چیز کا استثناء نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اللہ چاہے تو تمہیں طلاق ہے، تو اس صورت میں استثناء موجود ہوتا ہے اور پھر طلاق نہیں ہوتی اس میں، کہ اللہ نے چاہا تو تمہیں طلاق ہوگی، تو پھر وہ نہیں۔ لیکن غلامی میں اگر کہا کہ غلام کو اللہ نے چاہا تو، یعنی اللہ نے چاہا تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو وہ خود ہی ہو گیا آٹومیٹیکلی۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ایز اے گورنر سعد بن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ ایز اے گورنر ان کو فرمایا کہ اس طرح سے امپلیمنٹ آپ نے کرنا۔ پھر مزید آپ مثال یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی عمر بن حارث
جو ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت درم، دینار، غلام، لونڈی کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہاں ایک بس سفید خچر، کچھ اسلحہ اور کچھ زمین چھوڑی تھی جسے آپ صدقہ بھی کر گئے ہوئے تھے، بس یہی تھا اور خود ان کی اپنی بہن جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قیدی بن کر وہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اب وہ غلامی کی شکل میں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو آزاد کیا اور پھر ان کو آفر دی کہ آپ چاہیں تو میں شادی کرنے کو تیار ہوں، تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کر لی، اور اسی کا رزلٹ یہ ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ بھی یہ ایک ہی خاتون ہے پورے عرب میں کہ جو اپنے پورے قبیلے کو آزاد کر گئی تھی۔ یعنی ہوا کیا کہ اسی کے نتیجے میں پورے کا پورا قبیلہ وہ قیدی تھے، انہوں نے غلام ہی بننا تھا، لیکن ان سب کو آزاد کر دیا۔ صرف کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ان کی ایک خاتون سے شادی صرف اس لیے کی کہ تاکہ سارے کے سارے لوگ آزاد ہوں۔ تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام سے بھی یہی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا آپ نے کہ بھی اس کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے آسان نہیں ہے کہ کوئی محمد کے خاندان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا سونا دے۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں آج 2 دینار بھی چھوڑ کر فوت ہو جاؤں، سوائے اس کے کہ وہ کوئی قرض اگر ادا کرنا ہے تو ٹھیک ہے کہ وہ چلا جائے اس میں۔ آپ نے ایسی حالت میں وفات پائی کہ آپ نے ترکے میں کوئی دینار، درہم، غلام، لونڈی نہیں چھوڑی، آپ نے ترکے میں ایک ذرہ نہیں چھوڑی جو کہ 30 سا جو کہ قرض کے بعد ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ یعنی یہ رہن کیا تھی کہ اپنی اسلحے کی طرح کی ایک جیکٹ ہی تھی، تو وہ ایک یہودی سے لی ہوئی تھی قرض کے طور پہ، ابھی اس کی پیمنٹ کرنی تھی، تو آپ کے قرض یہی تھا، تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ کی فیملی نے پیمنٹ کیا، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ واپس دے دی ہوگی وہ رہن جو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس کو کس طرح سے غلاموں کو ایسے آزاد ایسے کرتے رہے۔